السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس کا نام عامیل تھا۔ ملک اور دولت حشمت اس کے پاس بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی بیٹا نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت غریب مگر بہت ہی طاقتور۔ اپنے چچا کے مال پر لالچ کرتا تھا اور اپنے دل میں سوچتا کہ کوئی وقت ایسا مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کے ملک اور میراث پر قبضہ کر لوں۔ دنیا کے لالچ نے اسے مجبور کر دیا۔ ایک رات چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر کسی گاؤں کی سرحد میں رکھ آیا اور پھر اس کی ملک اور میراث سلطنت کا مالک ہو گیا۔ لہٰذا گاؤں والوں کو اس نے دوسرے گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ آپ نے میرے چچا کو مار دیا ہے، اور دوسرے گاؤں والوں نے یہ کہا کہ آپ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں۔ اس معاملے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسے فرمایا: جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے: یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اس مقتول کے قاتل سے اللہ خبر دے کہ اس کو کس نے مارا۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غماز کو ہم دشمن جانتے ہیں، غمازی کیوں کریں؟ ان کو کہو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور پھر اس کی زبان لے کر مقتول پر مارے، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے ہی پوجتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے معبود کو ذبح اپنے ہی ہاتھ سے کر، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہماری جتنی بھی طاقت اور عقل کا مالک نہیں۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمانے پر اس قوم کو بتایا۔ ترجمہ قرآن پاک میں: جبکہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے پھر کہا۔ ترجمہ قرآن پاک میں: بولی وہ قوم، کیا ہم کو پکڑا مذاق نے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ دوبارہ ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور نہ ہوں میں جاہلوں سے۔ بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ترجمہ قرآن پاک: اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ بلکہ جوان سال ہو، اب تو وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا۔ ترجمہ: کہنے لگے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کیسا ہے رنگ اس گائے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک گائے ہو خوب زرد کہ جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کس قسم کی ہو۔ وہ گایوں میں بڑا شبہ ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں ترجمہ: ایک گائے ہے، نہ وہ محنت کرنے والی ہو نہ ہل جوتنے والی، کہ پھاڑے زمین کو نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ اس پر کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے: اب لایا ہے ہمارے پاس ٹھیک بات، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بالا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بطور اجنبی ان کو آ کر فرمایا: بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس طرح کی گائے موجود ہے، اس کی قیمت اس کے چمڑے بھر کے روپے کے ہیں، جو چاہے سو خریدے۔ اصل قصہ گائے کا اس طرح ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں بہت نیک تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی ایک گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جنگل میں اللہ کے سپرد کر دی تھی کہ الہی جب تک میرا بیٹا بڑا نہ ہو اس گائے کی آپ حفاظت کریں۔ اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جنگل میں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکا جوان ہوا، نیک بخت ہوا، اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اپنی ماں کا مطیع و فرما بردار رہتا۔ اس نے معمول یہ بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا، پہلے حصے میں سوتا، دوسرے میں عبادت اور تیسرے میں باپ کی قبر کی زیارت کرتا۔ اور اس کا روزانہ کا دستور یہ تھا: جب فجر ہوتی تو جنگل میں میدان میں جا کر لکڑیاں چن لاتا اور پھر بازار میں جا کر بیچ دیتا، اور اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ فقراء مسکین کو دیتا، ایک حصہ ماں کو، اور تیسرے حصے میں سے خود کچھ کھا لیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا: اے بیٹا، تیرا باپ فلانے میدان میں تیرے لیے گائے خدا پر
سونپ کر گزر چکا ہے، تو جا وہاں جا کر حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے اللہ سے مانگ، تب وہ گائے تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ وہ مثل شعاع آفتاب کے نظر آئے گی۔ یہ سن کر اس نے میدان میں جا کر دیکھا اور کہا، یا الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے میرے واسطے اس میدان میں چھوڑی ہے سو مجھ کو دے دے۔ پس وہ گائے بحکم اللہ کے سامنے آ موجود ہوئی۔ وہی گائے پھر بولی، اے لڑکے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار، تو میری پیٹھ پر بیٹھ، میں تیری فرما بردار ہوں۔ اس لڑکے نے کہا، میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا تیری پیٹھ پر بیٹھنے کو، مگر یہ کہ تجھ کو پکڑ کر لے آؤں۔ پس وہ نوجوان اس گائے کو پکڑ کر گھائے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان بصورت رکھوالے کے اس کے آگے آ کر بولا، اے جوان مرد، میں اس کا پاسبان ہوں، اس پر اپنا اسباب لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا تھا۔ جب راستے میں مجھے کچھ حاجت پڑی، میں اس میں مشغول ہو گیا۔ یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ بھاگ گئی۔ اب میں اسے یہاں پایا ہے، اب تو ہم کو اس پر سوار کر کے مجھے گاؤں تک پہنچا دو، جو اس کی مزدوری ہوگی مجھ سے لے لینا۔ یہ بات سن کر اس نوجوان نے کہا، جا اللہ پر بھروسہ کر، جب تیرا ایمان درست تو اللہ بے توشہ و بے سواری تجھ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے بیچ دو۔ لڑکے نے جواب دیا، میری ماں نے نہیں کہا کہ میری گائے کو بیچ دوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنا ایک قدم بڑھایا، اچانک ایک پرندہ جانور گائے کے پیٹ کے نیچے سے اڑ گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگی۔ تب اس نے پکارا، اے گائے، برائے اللہ میرے پاس آ جا۔ گائے نے یہ آواز سنی اور فوراً آ گئی۔ پھر اس لڑکے نے، اس نوجوان جو مجھ کو لے بھاگا تھا وہ مرغ نہ تھا بلکہ شیطان تھا، وہ مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تو نے اللہ کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اس لعین سے چھڑوایا، غرض کہ وہ گائے لے کر اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں نے اسے کہا، اے بیٹا، ہم غریب ہیں، کچھ روپیہ کھانے پینے کو نہیں، اس گائے کو فروخت کر ڈال۔ وہ بولا، اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ ماں نے جواب دیا، اس کو 3 اشرفی میں فروخت کرنا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار گیا اور ہر خداوند قدوس نے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے جواب دیا، اسے کتنے میں فروخت کرو گے؟ وہ بولا، اس کو 3 دینار میں فروخت کروں گا۔ فرشتے نے کہا، اس گائے کو تم 6 دینار میں فروخت کرنا۔ وہ لڑکا بولا، میری ماں نے اس کو 6 دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا، تم اس گائے کے وزن برابر بھی دینار دو گے تو بھی میں اپنی ماں کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی پھر نوجوان نے اپنی ماں سے جا کر گائے کی قیمت بتائی، 6 دینار۔ تب اس کی ماں نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ بازار آیا تو اس فرشتے نے 12 دینار قیمت اس کی کہی۔ پھر اس نے ماں کو جا کر کہا، بازار میں اس گائے کی قیمت 12 دینار ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے لڑکے سے کہا، شاید وہ شخص فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے، وہ ہم کو فائدہ بتانے آیا ہے۔ پھر وہ نوجوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ مرد وہیں کھڑا ہے۔ تب اس نے اسے دیکھ کر کہا، اس گائے کو مت بیچو، تم اپنی ماں سے جا کر کہا تم اس کو موسیٰ بن عمران کے آنے تک رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور قاتل اب اس کا نامعلوم ہے، اس کو خریدے گا اور چمڑے بھر وزن کے روپے کے تم کو دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ گائے اس صفت کی پائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نشان بتایا، چنانچہ اس گائے کو اس پیر و زن سے خرید کر ذبح کیا، اس کے چمڑے بھر روپے وزن کر کے اس کو دیے اور زبان اس گائے کی کاٹ کر عامل مقتول پر اس کا باندھا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اس کے رگوں میں اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بآواز بلند اور فصیح آواز میں کہا، اے لوگو، گواہ رہو، مجھ کو گاؤں والوں نے نہیں، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کی لالچ میں مارا ہے۔ اتنا بول کر وہ پھر مر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عامل مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا، اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کے محتاجوں اور فقیروں میں بانٹ دیا۔ تب وہاں کے لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی اور پھر وہ سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔